السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، بالآخر ہو گیا سارا کچھ خیر و عافیت کے ساتھ. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، کوئی بڑا پنگا نہیں ہوا. صبح سے جس طرح میں نے صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ قوی امکان ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ سائن کر دیں گے، اور پھر انہوں نے لاہور گئے، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور واپس آ کر انہوں نے اس سمری کے اوپر اس نوٹیفیکیشن کو جاری کیا، دستخط کر دیے. جس کے بعد عاصم منیر صاحب اور آرمی چیف کی حیثیت سے، اور جو شمشاد مرزا صاحب ہیں انہوں نے CGS کے حیثیت سے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنا ہے. خیر وہ ایک رسمی کارروائی ہے، لیکن یہ ایک نئی شروعات ہے. اس شروعات پہ عمران خان صاحب کو اب کیا کرنا ہوگا یا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مداخلت، نیوٹرل اور اس طرح کے بیانات کے بعد. اور دوسری طرف جو آج پہلے اس پہ جانے سے پہلے میں ایک اور چیز کرتا چلوں کہ زیادہ تر ٹویٹر کے اوپر سے ہٹ کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر زیادہ تر آج جو بیانات آئے ہیں اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کی گئی ہے. اس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے، دن میں انہوں نے ٹویٹ اگرچہ کی تھی، میں نے اپنی صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن جو ایک رسپانسبلٹی شو کی گئی ہے یا دکھائی گئی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور اس کو قابل تعریف بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کو کسی طرف سے شاید منع بھی کیا گیا ہو کہ کوئی بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے یا کسی کی ہار اور کسی کی جیت کے اوپر بات کرنے سے، کیونکہ معاملہ پھر جو ہے اسی طرف جائے گا، اور اسی طرح ایک مطلب ہے متنازع کسی چیز کے ہونے کا خطرہ یا خدشہ ہو سکتا ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹر آج خاموش رہا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو نون لیگ والے ذرا زیادہ سیلیبریٹ کرتے نظر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ڈھکے چھپے الفاظ میں، اور جو چھوٹی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہیں کہیں جا کے کہ بس یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ ہوتے کون ہیں، روک لو، پتہ نہیں کیا گیا، جو بھی تھا. لیکن بہرحال جو بالکل ایک لمحے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ انتظار نہیں کرتی اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے فوراً اپنا ٹویٹر اٹھاتی ہیں اور وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو جس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا، تو اب رات کے 1 بج رہا ہے، تو ابھی تک ان کے طرف سے کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے. اور اس میں اب یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہو، ہم چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں، لیکن ان کی جو نیچر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی امکان یہی ہے کہ ان کو منع کیا گیا ہے. کیونکہ آج اگر وہ اس طرح کے بیانات دے دیتی ہے کہ بنا لیا آرمی چیف، اپنا بنا لیا آرمی چیف، کر لیا اپنے شوق پورا ہو گیا، کہاں گئے یہ وہ، تو اس سے جو ایک شخصیت آ رہے ہیں آرمی چیف بن رہے ہیں ان کے متنازع ہونے کا خطرہ ہوتا، کیونکہ آگے ظاہر ہے پورا ٹائم گزارنا ہے. اور جو جناب باجوہ صاحب کے بیانات تھے اس کے اوپر کہ مداخلت نہیں ہوگی تو پتہ نہیں ہم مداخلت نہیں کریں گے، ان سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ 6 سال تو آپ رہے ہیں، آپ اپنی گارنٹی تو دے نہیں سکے، اپنے تو آپ کچھ کر نہیں سکے، آپ اپنے منہ سے بتاتے رہے ہم ان کو لے کے آئے، اس کو لے کے آئے، وہ اس کو لے کے آئے، سارے الزامات مان لیے جائیں، خود تو آپ اپنی گارنٹی دے نہیں سکے، باقیوں کی آپ کیا گارنٹی دیں گے. لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی شخصیت ہوتی ہے. باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کو مجھے تو یاد رکھا جائے گا. لیکن جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں جو اب آرمی چیف بنے ہیں، ان کا بھی امتحان ہے، جہاں کہ وہ اپنے یہ جو تاثر بنا ہے، یہ جو پرسیپشن بنی ہے، جو اتنا زیادہ پچھلے 6-7 مہینے میں یا اس سے بھی پہلے کچھ کی نظر میں، اس سے پہلے PDM کی نظر میں، اس سے پہلے 2018 کے بعد، اور PTI کی نظر میں اپریل 2022 کے بعد جو کچھ تماشا لگا ہے یہاں پہ، جس طریقے سے ہوا، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. سب کو پتہ ہے کہ جو ایکسٹینشن کے لیے بھی کس طریقے سے عدالتوں کے اوپر بھی پریشر ڈالا گیا. سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے خود مانا گیا کہ وہ اکتوبر کی ایک تعیناتی تھی. اب تو خواجہ آصف صاحب آگے کہہ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. تو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پرسیپشن کو کیسے ہٹاتے ہیں. اور جو جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ مداخلت نہیں کریں گے، وہ اپنے کنڈکٹ سے کس طرح اس کو ثابت کریں گے. اور اس سے بڑا امتحان جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے ہے. عمران خان صاحب کیونکہ نئے الیکشن مانتے ہیں، یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر 2 پارٹیوں کے اندر ڈیڈ لاک ہے، وہاں پہ عدالتوں کو خیر اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی سم ٹائم کہتے ہیں کہ آپ سیاستدان ہیں تو آپ خود کریں. اب جب ڈیڈ لاک ہے تو کیسے خود کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک پارٹی اب نہیں مانتی الیکشن کے لیے، کہتی ہے جی ہم نے اسی اسمبلی میں، جس کو ناجائز بھی کہتے تھے، اب اپنا کیوں وزیر اعظم ہے، مدت پوری کرنے کے روزانہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تہیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مدت پوری کریں گے،
تو ملک کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس اسمبلی کو، اس حکومت کی کریڈیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے مل کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ڈیڈ لاک ہو جائے تو عدالتوں کو رول پلے کرنا چاہیے، دوسری طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو بھی خاص طور پہ اب کرنا ہوگا کہ وہ جن کو نیوٹرل کہہ کے دعوتیں دے رہے تھے، یا جن کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا رول پلے کریں، کیونکہ یہ نئے آرمی چیف آئے ہیں، تو ان کو بھی اس قسم کی دعوت دینے سے بہتر ہے کہ آپ سیاست کے اوپر فوکس کریں، اپنے جلسوں کے اوپر، اپنی کیمپین کے اوپر، جو انہوں نے فوکس کیا بھی ہے۔ لیکن اگر خود آپ شروعات کریں گے پھر تو دوسرا بھی کرے گا۔ آپ اگر ان کو اپنے کنڈکٹ سے شو کرنے دیں کہ وہ مداخلت نہیں کرے، سیاست نہیں کر رہے، لیکن جس وقت کوئی بھی سیاستدان خود دعوتیں دیتا پھرے گا کہ آئیں اب یہ کریں، آئیں یہ کریں، تو میرے خیال میں یہ فیصلے مل بیٹھ کے کرنے کے ہیں، سیاستدانوں کے مل بیٹھ کے کرنے کے ہیں۔ مشکل کام ہے لیکن ناممکن کام نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگین اگر جو جائز مطالبات ہیں وہ اگر نہیں مانے جائیں گے تو کسی کو رول پلے کرنا ہے، قانونی طور پہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن رہ گیا کہ کس کا بنا کس کا نہیں بنا، تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ جس طرح بنانے والے خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہم بناتے تو ہیں، وہ اپنے ادارے کا ہوتا ہے یا وہ اپنے ادارے کے حوالے سے کام کرتا ہے جس طرح، تو اس حوالے سے تو ایک ہے۔ لیکن یہ پرسیپشن اپنی جگہ پہ ہے کہ جو پچھلے 70-72 سال میں ہوتا آیا ہے اس سے اپنے آپ کو کس طرح ڈسٹنس کرنا ہے، یہ سب سے بڑا امتحان اس ادارے کا بھی ہے، نئے آرمی چیف کا بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی اس طرح کا باتیں پرسیپشن ہوتی رہی، اب ٹیم کون سی لے کے آتے ہیں، اسی ٹیم کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو اس کی اپنی ٹیم ہوتی ہے، رد و بدل ہوتا ہے، ٹرانسفریں ہوتی ہیں، پوسٹنگز ہوتی ہیں، تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سیاستدانوں کو تھوڑا سا مل بیٹھ کے رستے نکالنے چاہیے اور ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ تاثر جائے کہ فیصلے خود بھی مل کے کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔